نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں، میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے، بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے۔ آؤ نا یار، کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، پیار کریں نبی کریم سے، والہانہ پیار کریں۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے۔ میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا، اوے میلادیو۔ تو میں نے سن لیا، اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تو سن لیا ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، تو میں نے نا، اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا، میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا، نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہے جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے، کدی ایک باری پھر آکھے نا۔ اور دیکھا نا، لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو ہمارا تعارف تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے۔ او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہ ساری محمد محمد پکینے گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمرے ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا، یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے۔ بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام۔ اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے، میں حضور کا غلام ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا ہے۔
میں آپ کو بات سنا رہا تھا نا، اس بچے نے مجھے کہا 2-4 دفعہ اور ملا دی، اور میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اور کیا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو آپ لطف لینا اس کا، اگر اس پر کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا مزہ لے۔ ایک تو پورا مہینہ میلاد پاک کا آپ نے حضور کے تذکروں میں گم رہنا۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، خاص اپیل ہے میری، چھوٹا آدمی ہوں، جس سے آپ ناراض ہیں نا اس سے راضی ہو جائے، اسے کہہ دیں میرے نبی کا میلاد آ گیا۔ اور اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو فون کریں کہ یار آ جا، مل کے حضور کے ذکر میں چلے، میرے نبی پاک کا میلاد آ گیا۔ حضور بچھڑوں کو ملانے آئے، نبی پاک کے میلاد کا صدقہ دلوں کو صاف کر لیں، ہر قدورت، ہر نفرت، ہر عداوت دل سے نکال پھینکیں، اس لیے کہ کریم رسول کا میلاد آیا ہے۔ نبی پاک کے میلاد سے پہلے نا بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس گھر میں بہو ہے وہ تھوڑی اور نرمی کرے، اگرچہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لہجے میں بہت زیادہ اخلاق لائیں، لیکن ہم نا تھوڑا تھوڑا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ایک فتویٰ ہمارا بیٹی کے حق میں، بیٹی کے میکے سے شکایت، سسرال سے شکایت آتی ہے کہ اس کو تو گھر کے کام کاج نہیں کرنے آتے، تو بیٹی کا باپ اور ماں کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دے کچھ دیر کے لیے، کہ اسے اگر گھر کے کام نہیں کرنے آتے تو بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ نبی پاک نے بیٹیوں پر شفقت کی ہے، شفقت کرے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا، نبی پاک کے میلاد سے پہلے غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، حضور نے غلاموں کو ساتھ بیٹھ کے کھانے کھلائے۔ آپ بھی اپنے اپنے ملازمین کی دعوت کر لیں میلاد میں، مہربانی کریں نا، جو آپ کو علاقے میں غریب لوگ نظر آئیں ان کو بلا کے کھانے کھلائیں، اور عزت کے ساتھ، اس طرح نہیں جو ہماری محفلوں میں ہوتا ہے کہ مہمان خاص کے لیے لنگر اور ہے اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے یہ شفا والا بھی ہے، جیسے بھی ملے لے کے چلے جاؤ۔ تو بھئی یہی آپ بھی کھانا چاہیے تھا، آپ کو بھی محفل میلاد میں تو غریب کو عزت دے دو۔ اس محفل میں بھی اس کو لا کے سٹیج پہ بٹھا دیتے ہو جو سیاسی ہے، سماجی ہے، جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی نتھی ہے، جس کو 35 سال مسجد میں اذان دیتے ہوئے ہو گئے، اسے کہو نا آ کے محفل میلاد کی صدارت کرے۔ جس امام کو 40 سال ہو گئے تمہیں اللہ رسول کی بات بتاتے، اسے کہو نا آ کے صدارت کرے، وہ بھی آپ نے دنیا داروں کو دے دی۔ تو غربا کا اس میلاد پاک میں خاص خیال کریں۔ چوتھی بات، میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ سے، بڑا ہو گیا ہم نے جٹ بن کے فلاں بن کے بڑا جی لیا، اب یہ بھول نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے صرف حضور کے غلام بن کے جینا نہ سیکھیں۔ ہمیں نہ مختلف لسانی اور صوبائی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، امت کو توڑا جاتا ہے۔ آؤ رسول رحمت علیہ السلام کے میلاد پاک پر جمع اور اس طرح کا ماحول بنائے کہ ہمارا بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیوں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے بھی میلاد منانا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی اس بات پر بھی توجہ کرنی۔ اور میری آپ سے پانچویں گزارش یہ ہے، جس کو آپ دینی نسبت رکھنے والا آدمی سمجھتے ہیں نا، وہ دینی عالم ہے یا طالب علم ہے یا کسی مسجد کا خادم ہے یا کچھ نہیں، حضور کی سنت ہی رکھی ہوئی ہے سفید داڑھی، اسے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام دیں، اکرام کریں، اس سے بھی دلوں میں شوق محبت پیدا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جب تک پوری قلبی وابستگی نہیں ہوتی، جب تک پورا تعلق نہیں ہوتا، جب تک دل پورا جوڑ نہیں جاتا، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے کو آتی ہے،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم ماں باپ اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث مشکات شریف میں اسی مضمون کی ایک اور رنگ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ جب تک میرے بتائے ہوئے رستے کے تم تابع نہیں ہو جاتے، یہ مشکات میں موجود ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر آپ کی خواہش بھی وہی بن جائے جو محبوب کی خواہش ہے، پھر آپ کی طلب بھی وہی بن جائے جو محبوب چاہتے ہیں، پھر انسان ماں سوائے محبوب کے نہ کچھ سوچے، نہ کچھ چاہے، نہ کچھ دیکھے، اسے پوری توجہ اس طرف لگ جائے کہ میں نے ہر صورت اپنے محبوب کو راضی کرنا۔ یہ جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر وہ عشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ محبت میں شدت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا ہے؟ یہ تو اترنا پانی میں، آنا اس گہرائی کو سمجھ آ کر، یعنی محبت رسول آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں، محبت کا کہیں سے کوئی معنی دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھیں۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو اور محبت ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو، اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے، تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرینے قیاس بات کرتے۔ کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے، تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو،
یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت ثوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے، وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت ثوبان بن مالک کے، حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے۔ اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا،
नबी पाक का हिल्म देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा, बुर्दबारी देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा। यानी एक ऐसे शख्स भी हैं समामा बिन असाल, जिन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, कैदी बना के मस्जिद नबी के सुतून से बांधा गया। सख्त तरीन दुश्मन थे, उन्होंने मस्जिद में बंधे हुए सुतून से हुजूर के जलवे देखे, बंधे ते तेरिया वेख के अदामा मैं मुरीद हो गई। यानी सुतून से बंधे हुए महबूब के जलवे देखे, 2-3 दिन बंधे रहे। और फिर वो बात लंबी है, मैं बस इशारा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्हें आज़ाद कर दो, लेकिन क्या आज़ाद होना था और क्या उन्होंने लौट कर जाना था। वो चले गए और मदीना शरीफ के कुएं से गुस्ल करके वापस आ गए और महबूब की बारगाह में आके अर्ज करने लगे, हुजूर अब नहीं जाना, अब तो कोई जलवा प्यारा लगता है तो आपका जलवा है, कोई दीन प्यारा लगता है तो आपका दीन है, और या रसूलल्लाह अगर कोई शहर प्यारा लगता है तो आपका शहर शहर मदीना प्यारा लगता है। तो हुजूर को जिस जाविये से किसी ने देखा, जिस एंगल से देखा, अगर किसी ने मुजाहिद बने हुए देखा उसे भी प्यार हो गया। ये कैसे मुजाहिद है कि जो अपने मुखालिफिन में से कुछ लोगों को कैदी बना के लाते हैं तो अपने गुलामों को तलकीन करते हैं कि इनके खाने का जरा ख्याल रखना। ये कैदी बना के, ये कोई फूल लेके नहीं आए थे जंगों में मुकाबले में, इन पर जरा तवज्जो देना। और ये कैसे सिपा सालार है कि इनके वो मुखालिफ जिन्होंने 3 साल तक बाइकाट किए रखा और शेब अबी तालिब ने कैद किए रखा, उनमें से जब कुछ लोग कैदी होके आते हैं और हजरत बिलाल उनकी रस्सियां जरा जोर से बांधते हैं और वो हाय हाय करते हैं, तो महबूब रात को उठ जाते हैं, फरमाते हैं इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो, ये कराहते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। तुम जिस जाविये से भी देखोगे ना, जिस जाविये से, तुम में समझ आ जाएगी कि प्यार करने के, इत्तिबा करने के, इश्क करने के काबिल अगर कोई कामिल हस्ती है तो वो मदीने वाले महबूब की हस्ती है। कहीं नुक्स नजर नहीं आएगा, कहीं कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो बरेली के इमाम बोल के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। और तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जब ये सारी बातें बयान करते हैं तो फिर हमें कहते हैं जब तुम ऐसा करोगे, ऐसा बयान करोगे, इस रंग को देखोगे तो तुम्हें हुजूर से प्यार हो जाएगा। और जब प्यार होगा तो अंदाज ये होगा कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या कि करोड़ों जहां। तो हुजूर से वालिहाना किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी निस्बतों से भी प्यार हो जाता है, उसके ताल्लुक वालों से भी प्यार हो जाता है। ये मेरे दोस्त का दोस्त है, लोग ये कह के उसको भी अपना लेते हैं। ये मेरे शेख के आस्थाने पे जारूब कश है, ये कह के भी लोग उसे अपना लेते हैं। हमें हुजूर के कुल सहाबा प्यारे हैं, नबी पाक की नस्ल मुबारक का एक एक बच्चा प्यारा है, इसलिए कि हमारी मोहब्बतों का कुल मरकज रसूल रहमत की ज़ाते वाला सिफात। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब प्यार करेंगे ना, नौजवानों में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुजूर से प्यार करोगे ना तो ये जो आज के दौर की टेंशन है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, ज़हनी दबाव है, फिक्री तनाव है, वसवसों का गलबा है और कच्ची पक्की सोचें हैं और ये कर लूँ कि ना करूँ, कुव्वत इरादे की कमी है। हुजूर से प्यार करोगे तो मकसद हाथ लग जाएगा, नबी पाक से प्यार करोगे तो जीने का सलीका आ जाएगा। मैं आपसे अर्ज करूँ, हुजूर से प्यार हो जाए तो जीने में भी मज़ा आता है, मरने में भी मज़ा आता है।
زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم تو جلا دیتے ہیں، آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟ ایک مسلمان درویش ایک ہندو نے پوچھا، تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر شام بشارت ہوتی ہے، ہر روز مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان، یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں۔ ان کے کام جو لگ گئی، پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا۔ پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن، کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے، جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے۔ میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائے نا، مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں۔ تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے، لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے، ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے، عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے، ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے، وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام جو ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں، یہ قیمتی۔ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں، ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے۔ وہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے۔ صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا،
सुनाऊं आपको? उनका तकिया कलाम था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारा दिल हमारी रूह आप पर कुर्बान। उनका एक तकिया कलाम था कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के दरवाजे के दरवीजा गर है। उनका ये तकिया कलाम, वो जहां बैठते, जहां रुकते, जहां बात करते, यही कहते। और हुजूर के दरवाजे का गुलाम होना ये बड़ी शान वाली बात है। और मेरी आखिरी गुजारिश बड़े दर्द के साथ आपके लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा एसार करें दूसरों के लिए, हिरस से, हवस से, लालच से, खुद नुमाई से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें जिस हद तक दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। ये अल्लाह के हबीब के दिए हुए हमारे लिए बड़े बेहतरीन नुस्खे हैं। दुआ करता हूँ जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, और बात करते कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर फरमाए।